ریڈیو کارواں کے سامعین اور ٹی وی کارواں کے ناظرین کو طارق نسیم کا کینیڈا سے اسلام پہنچے۔ آج ہم بات کریں گے، شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کرونا وائرس سے۔ کینیڈا میں بھی دوسری لہر اس کی آ چکی ہے جو پہلی لہر سے زیادہ شدید ہے۔ ہر روز سینکڑوں اس کے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جس کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے ہمارے وزرائے اعلیٰ نے فوری طور پر ایکشن لیا ہے، اور وہ ریڈ کوڈڈ جو ایریاز ہیں ان میں بالکل بندش ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ یلو کوڈڈ ایریاز ہیں جہاں قدرے کم سختی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ گرین اور وائٹ ہیں۔ ناظرین، ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ یہ جو انڈور پاکستان کی حکومت نے اجازت دی ہے کہ 300 تک کا اجتماع ہو سکتا ہے، وہ میرے خیال میں بالکل غلط ہے۔ یہاں پر تو انڈور ڈائننگ کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر ریسٹورنٹس میں لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں تو وہ باہر بیٹھ کر کسی پنڈال کی صورت میں انہوں نے وہاں لگایا ہوا ہوتا ہے، خیمہ وغیرہ لگاتے ہیں، اور اس میں وہ بیٹھ کر کھاتے ہیں کھلی فضا میں، جو کہتے ہیں کہ وائرس اتنا اثر نہیں کرتا جتنا کہ اندر بند کمروں میں یا شادی ہالز میں یا ڈائننگ ہالز میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے خیال کے مطابق یہ جو 300 لوگوں کی پاکستان میں اجازت دی گئی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک عام متوسط طبقے کا آدمی، اس کی شادی میں کہاں سے 300 لوگ آئیں گے؟ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو 50 تک محدود کر دیں تاکہ غریب کی عزت بھی رہ جائے اور کرونا کی مارا ماری سے بھی وہ لوگ بچ جائیں۔ لیکن اس کے جواب میں جہاں وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا پاکستان میں کہ ہم فوری طور پر جلسے جلوسوں پر پابندی لگا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا جلسہ بھی ملتوی کر دیا۔ دوسری طرف پی ڈی ایم کے لوگ نہ صرف احتجاج کر رہے ہیں، وہ گلگت میں بلتستان میں اپنی شکست کو تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں، اور ابھی ایک اور لیڈر جو خیبر پختونخوا کے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے جلسے کو جاری رکھیں گے، اور یعنی دوسرے الفاظ میں ان کو کرونا کی مارا ماری سے، اس کے قہر سے کوئی سروکار نہیں، کچھ لینا دینا نہیں ان کا۔ حالانکہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں، شرجیل میمن کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گیا ہے۔ جہاں اتنی ایلیٹ کلاس جو ہے وہ کرونا کا شکار ہو رہی ہے، شاید خاقانہ بازی، اور یہ دوسرے جو راجہ پرویز اشرف جو سابقہ وزرائے اعظم تھے، ان کے ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ چکے ہیں۔ تو یہ اپنی جان کا اگر خیال نہیں کرتے تو کم از کم عوام کا، دوسروں کا تو خیال کریں۔ یہ کرسی اتنی عزیز نہیں ہے، اگر آپ کی جان بچے گی تو آپ اس کرسی کے اوپر جا کر بیٹھیں گے۔ چلیے ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن کے بارے میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں یہ پیشین گوئی کی تھی کہ نمبر 1 پی ٹی آئی کا گراف آئے گا، دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی ہوگی، اور تیسرے نمبر پر نون لیگ کو ووٹ ملیں گے۔ اب ہم ذرا اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ تینوں پارٹیوں نے کافی حماقتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی۔ جناب عمران خان نے اس وقت بھی وہی غلطی دہرائی کہ جو 2018 کے جنرل الیکشن میں کی تھی۔ انہوں نے یہاں پر بھی الیکٹیبلز کو ٹکٹ دیے جو اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دے سکے، اور ان کے جو ڈائی ہارڈ کارکن تھے انہوں نے جا کر عمران خان کی تصاویر ہی لگا کر، تو انہوں نے علیحدہ سے جا کر آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انہوں نے سابقہ الیکشن سے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا تو کم از کم اب ان کو علم ہو جانا چاہیے کہ ان کے اپنے ورکرز جو اس علاقے میں کام کر چکے ہیں، جن کی جڑیں عوام میں ہیں، ان کو ٹکٹ دینی چاہیے تاکہ وہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں۔ ورنہ اگر وہ آزاد امیدوار کے پیچھے اب آپ بھاگتے پھریں گے اور وہ کبھی کوئی قابو آئے گا کوئی نہیں، تو وہ تو مچھلی کی طرح سے ہاتھوں سے پھسلیں گے۔ یہ ان کی غلطی تھی پی ٹی آئی کی۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں پی 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 کی۔ پی 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 کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے، پہلے بات تو یہ کہ انہوں نے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کیا ہوا تھا، اور ان کا جو فوج مخالف بیانیہ تھا اس سے انہوں نے بالکل علیحدگی اختیار نہیں کی، بلکہ گجرانوالہ اول کے جلسے کے بعد انہوں نے کوئٹہ میں بھی نواز شریف کی تقریر کروائی، اور اس طرح سے یہ ایک اس کے ساتھ ان کی یکجہتی جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے جب الیکشن ہونے والے تھے تو انہوں نے مریم نواز کے ساتھ 1 to 1 جو میٹنگ کی، اس کی تصاویر جو ہیں وہ پبلک کر دیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ پی 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 اور نون لیگ دونوں اصل میں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔
تو وہ ان لوگوں کو ووٹ کیوں دیں؟ جبکہ نون لیگ کے اوپر یہ قہر ٹوٹا ہے کہ نواز شریف کا جو فوج مخالف بیانیہ تھا اس کو گلگت بلتستان کے لوگوں نے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ پاکستان فوج کی جو ناردرن انفینٹری ہے اس میں آزاد کشمیر، نیلم وادی اور یہ گلگت بلتستان کے ہزاروں نوجوان اور سینئر افسران اس میں شامل ہیں، تو وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف اس قسم کے بیان کا خیر مقدم کیسے کر سکتے تھے؟ پاکستان کی فوج سے عوام بہت محبت کرتے ہیں، اور جس وقت کبھی نیلم وادی پر گولہ باری ہو رہی تھی یہ لوگ فوج کے خلاف وہاں پر بیانات دے رہے تھے۔ یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کی حماقت تھی، اور وہ وہاں پر ٹوپیاں بدلنے کے سوا ان کا جو ہے وہ کوئی خاص مقام نہیں بن سکا، اور بلکہ ایک ان کے امیدوار شگری صاحب کو تو صرف ایک ووٹ ملا۔ اندازہ کیجئے کہ میرا خیال ہے کہ تاریخ میں اس سے زیادہ ذلت آمیز شکست کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ ووٹ بھی غالباً ان کا اپنا ہی ہوگا۔ تو دوسرے لفظوں میں اگر ان کے گھر کے بندوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تو باہر سے کس نے آ کے ووٹ دینا تھا؟ اگر کسی کے امیدوار کے ڈبے میں سے ایک ووٹ نکلا ہے تو اس کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ میں بڑے نرم الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں، اور اس کو ٹکٹ دینے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس کو ٹکٹ دے دیا بھائی۔ اگر آپ لوگوں نے اس قسم کے لوگ الیکشن کے لیے منتخب کیے تھے، جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کی حکومت تھی وہاں پر، یہ نون لیگ کی وہاں پر حکومت رہی ہے، ان کے اپنے وزیر اعلیٰ جو رہنے ہیں وہ بھی ہار گئے ہیں، اور بڑے بڑے وہاں سے جو ان کے مینار تھے وہ جا کے گرے، منہ کے بل گرے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو، مریم نواز کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ یہ فوج مخالف بیانیہ ان کا کسی صورت کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کو اگر گلگت بلتستان میں انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے، اور جو اگر یہ پنجاب یا دوسرے علاقوں میں جب جا کر تقریر کرتی ہیں تو وہاں لوگ فارغ البال وقت گزارنے آ جاتے ہیں، کہیں بریانی مل رہی ہے، قیمے والے نان مل رہے ہیں، تو وہ ایک طرح سے جو ہے وہ ان کے لیے تفریح ہوتی ہے۔ اس وقت ان کو اس لحاظ سے یہ خیال کر لینا چاہیے کہ فوج مخالف بیانیہ کسی بھی پارٹی کا ہوگا وہ اس کو کیش نہیں کروا سکتے۔ یہ جو سوشل میڈیا پر جو دانشور ہیں جو فوج کے مخالف بیانات دیتے ہیں، یا تو وہ جعلی اکاؤنٹ سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا وہ لوگ ہیں کہ جو پٹے ہوئے ہیں جن کو اب کسی صورت جو ہے وہ سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ تو یہ تھا گلگت بلتستان کا حال۔ اب آئیے ذرا خادم حسین رضوی صاحب کے دھرنے کی طرف۔ یہ ان کا جو دھرنا پہلے تھا جو فیض آباد میں کیا تھا، اس کے بعد یہ دوسرا دھرنا ہے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان کی حکومت فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیں، اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے، اور پاکستان کے جو سفیر فرانس میں ہے ان کو واپس بلا لیا جائے، اور فرانس کے ساتھ تجارت بند کر دی جائے، اور ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ میں بڑی احترام سے خادم حسین رضوی صاحب سے عرض کروں گا کہ یہ کام حکومتوں کا نہیں ہوا کرتا، یہ ہمارے معاہدے ہوتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ، آپ ان معاہدوں کو وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ نے ریکوڈیک میں جا کر دیکھ لیا کہ وہاں، اور پھر جو بجلی کے پلانٹس کے جو وہ ٹرکش کمپنی تھی ان کے ساتھ بھی معاہدے کو جو ہے وہ عالمی عدالتوں میں لے کے گئے، تو پاکستان کو کتنا بھاری نقصان ہو سکتا ہے۔ جہاں تک فرانس کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا تعلق ہے تو حضور یہ آپ کا کام ہے، یہ حکومت کا کام نہیں ہوتا، اور یہ امپورٹرز کا کام ہے کہ وہ فرانس سے اگر کچھ سامان امپورٹ کر رہے ہیں تو نہ کریں۔ لیکن جن لوگوں نے فرنچائز لی ہوئی ہے فرانسیسی مصنوعات کی، وہ جیسے لو بسکٹ ہے، اب اگر وہ وہاں اس کے نام سے بنا رہے ہیں تو یہ ان کو فرنچائز فیس دے رہے ہیں۔ اب ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر آپ فرانس کے ساتھ تجارت نہیں کرنا چاہتے تو کوئی متبادل، آپ کا اپنا پاکستان کے برانڈ بہت اچھے ہیں، پاکستان کے جو کوکیز اور بسکٹس وغیرہ کریم پف آتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ اپنے برانڈ کے ساتھ وہاں بنانا شروع کریں۔ کس کو پتہ ہے ایک عام آدمی گنڈیری والے کو کہ یہ لو بسکٹ جو ہے یہ فرانس کی اس کا منافع اس کو بھی جائے گا، یا یہ کہ یہ فرینچ برانڈ ہے۔ آپ اپنے برانڈز کے ساتھ اپنی تجارت کریں۔ اور جہاں تک فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا تعلق ہے تو محترم ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کسی ملک کے ساتھ اس قسم کے تعلقات منقطع نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں نے اپنا ریکارڈ درج کروا دیا، آپ کے وزیر اعظم نے ریکارڈ درج کروا دیا، جو اس میں جو بھی ان کا احتجاج تھا
وہ درج ہو چکا ہے عالمی سطح پر، ہم لوگوں نے بہت احتجاج کیا ہے، تو بلکہ فرانس کے صدر نے ترکی اور پاکستان کے وزرائے اعظم کے جو بیانات تھے اور ان کے جو اس کے اوپر رد عمل تھا، اس کے اوپر انہوں نے معذرت بھی چاہی۔ تو لیکن بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ عشق رسول میں اتنے آگے تک جا چکے ہیں تو اسوہ حسنہ کو اپنائیں۔ آپ لوگوں کا راستے کا حق مت چھینیں، آپ لوگوں کے راستے بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی جو اس کو احترام ہے وہ نہیں کر رہے۔ تو اس وجہ سے یہ دھرنے دوسرے لوگوں کی جائیداد کو نقصان پہنچانا، پبلک یا پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچانا، یہ کسی صورت اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی احتجاج کرنا ہے تو وہ اس کے لیے دوسرے ذرائع ہیں۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ہم دوبارہ دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اور بہت متنوع قسم کے ہم موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ تو طارق نسیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔